السلام علیکم۔ چند نئی خبروں اور تجزیات کے ساتھ جہانگیر کھٹک آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج جہاں نیو یارک میں جمعۃ المبارک کی رات اور جون کی 27 تاریخ، جبکہ پاکستان میں ہفتے کی صبح اور جون کی 28 تاریخ ہے۔ ناظرین، گزشتہ تقریباً 2 ماہ کے دوران دنیا میں دو بڑے واقعات رونما ہوئے ہیں۔ پہلا واقعہ 6 اور 7 مئی کی رات اس وقت پیش آیا جب بھارت نے پاکستان کے خلاف آپریشن سندور کا آغاز کیا اور پاکستان پر 2 درجن سے زائد میزائل داغے۔ اس حملے کے نتیجے میں دونوں ممالک کے درمیان شدید جھڑپیں شروع ہوئی، جن کے دوران کم از کم بھارت کے 5 لڑاکا طیارے اور عالمی ساکھ تباہ ہوئے۔ تقریباً 3.5 دنوں کی جھڑپوں کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دونوں ممالک کے درمیان ایک جنگ بندی کروائی، جس پر عمل درآمد 10 مئی کے بعد شروع ہوا، یعنی 10 مئی سے ہی شروع ہوا، اور وہ آج بھی جاری ہے، یعنی اس پر عمل درآمد آج بھی جاری ہے۔ تاہم بھارت کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کی جانب سے آپریشن سندور ختم نہیں ہوا، بلکہ اس میں وقفہ لایا گیا ہے، اور وہ کسی بھی وقت یہ جنگ دوبارہ شروع کر سکتے ہیں۔ پاکستان کے خلاف بھارتی جارحیت کے تقریباً 30 دن بعد اسرائیل نے 13 جون کو ایران پر حملہ کیا، بمباری شروع کر دی، اور اس کے بعد 12 دن جو جنگ جاری رہی، اس کا نتیجہ ہم سب کے سامنے ہے۔ اور آخر میں ایران پر امریکی بمباری اور اس کے مشکوک نتائج کے بعد امریکہ اور قطر کی سفارتکاری کے نتیجے میں ایک جنگ بندی کا اعلان کیا گیا، جس پر آج بھی اسرائیل اور ایران عمل کر رہے ہیں۔ پاک بھارت جھڑپوں یا محدود جنگ کی طرح ایران اسرائیل جنگ نے بھی دونوں ملکوں کی جو سیکیورٹی کے حوالے سے کئی سوالات کو جنم دیا۔ ان دونوں واقعات نے پاکستان، بھارت، ایران، اسرائیل کی فوجی طاقت کی کمزوریاں نہ صرف آشکارا کی، بلکہ مستقبل کی جنگوں کے حوالے سے بھی نئی حکمت عملی، قومی سلامتی اور قومی سلامتی سے جڑے نئے سوالات کو بھی جنم دیا۔ میں جن میں سب سے بڑا سوال ان ممکنہ جنگوں کی تیاری، ان کے لیے حکمت عملی اور موضوع ہتھیار کا انتخاب شامل ہے۔ یہ بڑے سوالات ہیں جو کہ دنیا کے مختلف ممالک کر رہے ہیں، کیونکہ جنگ نے بہت کچھ نیا دنیا کو دکھایا۔ میں نے آج کا شو اسی حوالے سے ترتیب دیا ہے، جس میں میں نے پاکستان کے چوٹی کے دفاعی امور کے ماہر اور ملک کی ایک بہت بڑی قداور کاروباری شخصیت، جو پاکستان کی دو بہت بڑی پرائیویٹ سیکیورٹی کمپنیز کے مالک ہیں، بلکہ سب سے بڑی کمپنیوں کے مالک ہیں، اکرام سہگل صاحب، ان کو میں نے جو ہے مدعو کیا ہے۔ اکرام صاحب کئی کتابوں کے مصنف ہیں، اور ساتھ دنیا بھر کے کم از کم 3 بڑے عالمی اداروں سے منسلک ہیں، جن میں ورلڈ اکنامک فورم ہے، انٹرنیشنل آرگنائزیشن آن مائگریشن ہے، اور امریکی تھنک ٹینک ایسٹ ویسٹ انسٹیٹیوٹ ہے۔ اکرام صاحب سابق اب پاکستان فوج کے پائلٹ بھی رہے ہیں، پاکستان آرمی ایویشن میں۔ ان کی پیچھے آپ تصویر بھی دیکھ سکتے ہیں، جو ان کی جوانی کی تصویر ہے۔ اکرام بھائی، ویلکم ٹو دی شو۔ تھینک یو جہانگیر۔ اکرام صاحب، یہ فرمائیے کہ جو ہم نے دیکھا، یعنی میں ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ، اور اس سے پہلے پاکستان اور بھارت کے درمیان جو جھڑپیں ہوئی تھی، جو کہ ایک چھوٹی جنگ تھی، محدود جنگ تھی، ان دو تنازعات سے، یعنی آپ ان میں کیا مشترکات آپ کو نظر آ رہی ہیں؟ آپ اس کو کس کس زاویے سے دیکھتے ہیں، ان دو واقعات کو؟ دیکھیے، دونوں جنگ جو تھی وہ آپ دیکھیں کہ جب یوکرین وار جو ہو رہا ہے، رشیا کا یوکرین وار، اس سے بہت لوگوں نے سبق سیکھا ہے۔ اور آئی تھنک سب سے بڑی سبق تب آئی تھی جو پہلا دفعہ جب اسرائیل نے اٹیک کیا تھا تھوڑے مہینے پہلے ایران کو، تو ایران نے ریٹیلیٹ کیا تھا۔ تو پہلی دفعہ اسرائیل کی سرحد کے پار ایک کوئی بولتے ہیں کہ دشمن کا کوئی بھی لیٹ سے ایسٹ، ان کی میسائلز وغیرہ پہنچی، ڈرونز پہنچے، تو یہ اسرائیل کے لیے ایک تھوڑا شوق تھا۔ لیکن تبھی بھی آئی تھنک ان کی جو مقصد تھی وہ پورا نہیں ہوا تھا، اور وہ بار بار بول رہے تھے کہ ہم نہیں چاہتے کہ ایران نیوکلیر کرے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں نیوکلیر بھی ایک پریٹیکسٹ تھا۔ بیسکلی جون 5، 1967، جس کو کہتے ہیں 6 ڈے وار، جس کے اندر 6 دن کے اندر اسرائیل نے ایجپٹ، سیریا، جارڈن،
کہ انٹائر ایئر فورسز کو ڈسٹروائے کر دیا تھا، اور آرم فورسز کو انہوں نے بہت بہت بڑا سخت دھکا دیا تھا اس وقت۔ اور اس سائنائی کو پورا انہیں کیپچر کر لیا تھا۔ تو اس وقت سے یہ مڈل ایسٹ کے اوپر حاوی ہیں کمپلیٹ، یہ جو مرضی کرتے ہیں، یہ گولان ہائٹس ہو، سیریا ہو، جارڈن ہو، یمن ہو، یہ ان کا ایئر پاور جو تھا وہ سپریم تھا۔ اور اس کے بعد 73 وار آئے جس کے اندر تھوڑا بہت ان کو دھکا ہوا، لیکن تبھی بھی ان نے یہ لانگ ٹرم ان کی اسٹریٹجی تھی کہ ایجپٹ کو یہ نیوٹرلائز کر لیں، اور ایجپٹ کو انہوں نے اچھی خاصا نیوٹرلائز کیا۔ وہ جو سائنائی اکارڈز کے بعد انہوں نے ایجپٹ کے ساتھ، تو ایجپٹ آرم فورسز ایون دو ٹوڈے اٹس دا موسٹ ویل equipped armed forces etc., it is not a factor in the Middle East as far as Israel is concerned. اسرائیل کے باقی جو ہے نا مڈل ایسٹ میں تو آپ دیکھیں بائی ویریس مینز سیرین آرمی بھی آرم فورس ختم ہو گئی، عراقی آرم فورس بھی ختم ہو گئی، یمن ختم ہو گیا، لیبین ختم ہو گیا، مانے کہ مور اور لیس دی اونلی بولتے ہیں کہ تھریٹ، امیجیٹ تھریٹ ریمیننگ، میں امیجیٹ کا لفظ استعمال کروں گا آپ کو، جو امیجیٹ تھریٹ ریمیننگ ایران۔ ٹھیک ہے جی، ایران کو ان کو اس طرح نیوٹرلائز کیا کہ وہ ایران کی اپنی آئی تھنک تھوڑی، ایران کی بھی شارٹ سائٹڈنیس ہے، عرب نیشنز کی شارٹ سائٹڈنیس ہے، آپس میں تنازع نہیں ہونا چاہیے، یہ تنازع اس کو انہوں نے ایکسپلائٹ کیا، اور اس کو ایکسپلائٹ کے بعد الٹیمیٹلی جب یہ نتیجہ پہنچے کہ ایران ہے، ان کی یورینیم انریچمنٹ ایسی ہے جو نیوکلیئر ویپن کے پاس آ سکتا ہے، تو اور مینس آف ڈیلیوری ان کے تھا میسائلس، تو یہ پھر ان کو ایک بولتے ہیں نا کہ وارننگ بیل ہوا، تو انہوں نے بولا اس کو استعمال کرو، جیسے انہوں نے ڈیگریڈ کیا تھا دس تھنگ، عراق میں کیا تھا اور باقیوں کے ساتھ بھی کیا تھا۔ انہوں نے بولا ایران کو بھی ایئر پاور سے ڈیگریڈ کرو اور نیوکلیئر سیٹ، بٹ ان کی ویری سون، اینڈ میں ان کو بتاتا ہوں بڑا سکسیسفلی ان نے کیا، بیکاز انہوں نے اسمگل کیا کنٹینرز میں ویپنس بھی، ڈرونز بھی، ایٹسٹرا ایٹسٹرا، اپنے بولتے کہ کمانڈوز انفلٹریٹ کیے، سلیپر ایجنٹس کو ایکٹیویٹ کیا، اور ایران کے اندر ان لوگوں نے کافی تباہی مچائی، اور ایئر پاور سے سپریم تھے کہ ایران کی اپنی آفٹر دا شاہ جب ختم ہو گئی، اور ایران عراق وار کے بعد ان کے پاس ایئر پاور کسی معنی کی ایئر پاور نہیں تھی۔ تو اب جو وار تھا یہ ایک نیا وار تھا، اور یہ وار میں ان لوگوں نے پہلی تو کوشش کی کہ ہم ان کو ختم کریں، بٹ ان کو بڑا کلیئر تھا کہ وداؤٹ امریکن انوالومنٹ یہ نہیں کر سکتے، کہ میں انوالومنٹ کر سکتی، ان کو یہ تھا کہ انریچمنٹ فیسلٹیز جو ہے ان کی ہے وہ ڈیپ ڈاؤن، یہ میں دوسری بات ہے کہ وہ ہے وہاں پر نہیں ہے، لیکن بات یہ تھا کہ وہ ان کو یہ تھا کہ جب تک یہ وہ B-2 بامبرز نہیں استعمال کرتے، اور 30,000 باؤنڈ کی جو بنکر بسٹنگ بامبس ہوتے ہیں وہ نہ استعمال کرتے، تو یہ کام نہیں ہوگا۔ اور آخری یہ تھا کہ کسی نہ کسی طرح، کسی نہ کسی طرح امریکہ کو لڑائی میں لانا۔ تو میں اب واپس آتا ہوں انڈیا پاکستان پر۔ انڈیا پاکستان بالکل۔ انڈیا کو جو شوق ملا ہے نا، وہ خالی انڈیا کو شوق نہیں ملا، وہ پورے ریجن میں اور پورے دنیا میں شوق ہے، اور اس کا شوق کا ایک کڑی، ایک ریکگنیشن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان کے آرم فورسز چیف ایئر مارشل عاصم منیر کو وائٹ ہاؤس میں لنچ پر بلایا گیا۔ یہ وہ شارٹ وہ نہیں تھا ایک فوٹو آپس، لنچ پر بلایا گیا۔ پاکستان کا کوئی بھی پریزیڈنٹ کے علاوہ کبھی کوئی نہیں گیا، پرائم منسٹر نواز شریف پہ بھی گئے تھے، وہ اکراس بلیک ہاؤس میں ٹھہرے تھے، ان کی فوٹو آپس کلنٹن نے ادھر کی تھی، وائٹ ہاؤس کے اندر ان کو نہیں بلایا تھا۔ تو یہ، اور آپ کو پتا ہے بائیڈن کے زمانے میں تو ٹیلی فون کال بھی نہیں ان نے کیا تھا پاکستان کی سے۔ تو یہ امیجیٹلی آفٹر دس جو اتنی پروپیگنڈا انڈیا کی تھی، وہ کیوں ہوا؟ وہ اس لیے ہوا کہ میں سمجھتا ہوں ہماری توقع کہ بیونڈ آر اون ایکسپیکٹیشنس، ایک تو ہمیں پتا تھا کہ آرم فورسز ول پرفارم ویل، اس میں کوئی شک نہیں تھا، لیکن دیٹ دے پرفارم سو ویل از سرٹنلی اے کریڈٹ
not only to Field Marshal Azmi, but to the previous people, the armed forces chiefs, the army chiefs, the naval chiefs, etc., etc. Armed forces को ने build up किया to this thing कि by the thing. But more than that, उनने lesson learn किया यूक्रेन वॉर से. लेसन ये लर्न किया कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एक बहुत बड़ा हिस्सा है, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स बहुत बड़ा हिस्सा है, ठीक है जी, हाइब्रिड वॉरफेयर बहुत बड़ा हिस्सा है, ठीक है जी, साइबर वॉरफेयर बहुत बड़ा हिस्सा है. तो इन्होंने ये सब चीज कंबाइन किया. और देखें क्या किया, इंडिया ने आप पर अटैक किया. इंडिया ने पहले जो ड्रोन के साथ आपको अटैक किया, और काफी आपको थिंक ये इंडिया, एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट डे May 7 को, जब उनके 5 या 6 एयरक्राफ्ट उनके गिरे, उसमें से 2 या 3 राफेल भी थे. और वो भी, मैं समझता हूँ वो भी, लेट अस पुट इट, इट वाज चाइनीज टेक्नोलॉजी एंड पाकिस्तानी पायलट्स. प्रोफेशनलिज्म, बिल्कुल. एक चीज जिसकी तरफ मैं इशारा करना चाहता हूँ इकराम भाई, कि आप ने ये तो बिल्कुल जो जो हुआ, यानी ईरान इसराइल के दरमियान हुआ, पाकिस्तान भारत के दरमियान हुआ, एक चीज जो हमने देखी दोनों जगहों पर, इन दोनों जो ये कॉन्फ्लिक्ट्स अभी हुए, उसमें जमीनी अफवाज नहीं इस्तेमाल हुई, बल्कि हमें वॉरफेयर का एक नया रूप नजर आया. और वो था या एयर वॉरफेयर थी, या फिर आपको जो मिसाइल टेक्नोलॉजी थी. हमने देखा कि ड्रोन्स भी इस्तेमाल हुए. यानी ये वॉर का वो एलिमेंट था. फिर आपने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जिक्र किया, जो पाकिस्तान एयरफोर्स ने जिस तरीके से वो डिलीवर किया, वो तो दुनिया को उन्होंने हैरान कर दिया कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद इतनी बड़ी डॉग फाइट कभी नहीं हुई थी. तो ये बात आपकी सारी दुरुस्त है. मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये जो नया एलिमेंट आया है, विच इज के, जिसने, डोंट यू थिंक कि इसने इस बात पर अभी ज्यादा, यानी इसकी तरफ इशारा करता है कि वक्त आ गया है लीनियर आर्मीज का, जहां पर कि आप टेक्नोलॉजी और जो दूर मार करने वाले डिलीवरी वेपन सिस्टम्स हों, चाहे वो एयरक्राफ्ट्स हों या एयर डिफेंस सिस्टम्स हों, और या फिर मिसाइल सिस्टम्स हों, वो ज्यादा इस वक्त, यानी इसने जंग पे कितना असर डाला है? क्योंकि जमीनी फौज यहाँ पर दोनों जंगों में नहीं इस्तेमाल हुई, लेकिन नताइज दोनों तरफ निकले. प्रॉब्लम ये है जहांगीर कि आप, हम, एक चीज नहीं आ जाती ना, और हम भूल जाते हैं बाकियों को. अभी यूक्रेन में क्या हो रहा है, रशिया और यूक्रेन में क्या हो रहा है. ठीक है, मैं मानता हूँ आपकी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, मिसाइल, ड्रोन वगैरह. एट द एंड ऑफ द डे, इट्स बूट्स ऑन द ग्राउंड, इट्स बूट्स ऑन द ग्राउंड. ठीक है जी, ये जो लड़ाई हो रही है डोनेट्स्क रीजन में और यूक्रेन में, ये बूट्स ऑन द ग्राउंड है, नंबर वन. मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकता पाकिस्तान के बारे, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी की जो सक्सेसेस थी, वो आर्मी ने अपने, मैं समझता हूँ, छुपाया है. लेकिन मैं थोड़ा सा उसका जिक्र जरूर करूंगा. ठीक हम्म. है, देखिए, मैं पहले एक बात कर देता हूँ. ईरान कैन नेवर विन एन एयर वॉर अगेंस्ट इसराइल, 100%. बिल्कुल, बिल्कुल ठीक बात है. इसराइल कैन नेवर विन अ ग्राउंड वॉर अगेंस्ट ईरान. दैट्स ऑल्सो ट्रू. राइट. तो आपको एंड ऑफ द डे, व्हेन योर एयर वॉर potential is exhausted, when your this thing exhausted, what do you do? ठीक है जी, देखें, सही मानों में इसराइल को बेल आउट किया गया. हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं. बेल आउट किया गया, ठीक है. देखिए, अमेरिका ने बिल्कुल ठीक किया है, फॉर इट्स ओन स्ट्रेटेजिक रीजंस. बट अमेरिका ने इनको बेल आउट किया है. बेल आउट किस तरह किया है, आप भूल जाते हैं कि इन एन एरिया 20 miles by 5 miles, 20 miles by 5 miles, the Israeli army has been bogged down for 2 years. इन गजा, राइट. 2 साल हो गया, ठीक है. दे डिस्ट्रॉयड गाजा, दे हैव obliterated Gaza, but they have not taken over Gaza. ठीक. And despite the fact horrendous civilian casualties have been inflicted there. ठीक है, right. Now मैं वापस आता हूँ. Let us get back to the air war. एयर वॉर के अंदर मैं, ये जो, लेट अस से, फाइटर एयरक्राफ्ट और फाइटर एयरक्राफ्ट, इसमें तो कोई शक नहीं कि इसराइल हावी है. और आई वुड से उससे बड़ा अमेरिका, बिकॉज आपके पास
اسٹیلتھ بامبرز آئے ہیں، آپ کے پاس F-35 ہیں، آپ کے پاس بہت سی چیزیں ہیں، آپ کے ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں وچ کین ڈیلیور، آپ کے پاس کروز میسائلز ہیں وغیرہ. لیکن فار دا فرسٹ ٹائم اس کی جھلک ہم نے پہلے دیکھی تھی، پہلے جب ایران اور اسرائیل کی ہوئی تھی. فرسٹ ٹائم اسرائیل کی فیمس آئرن ڈوم ڈیفenses ہیو بین پینیٹریٹڈ. بالکل وہ آپ بسٹ ہو گئے. آپ نے جو ٹی وی پر دیکھا، CNN نے دکھایا یا BBC نے دکھایا، وہ کیا دکھایا؟ میسائل ہٹ کیا سولین ایریاز کو، یہ ہو گیا ہاسپٹل کو، یہ وغیرہ اسرائیل کے اندر. ٹھیک ہے جی. دیٹ اونلی کانسٹیٹیوٹ 25% آف دا میسائلس. باقی 75% کدھر گئے؟ ہوں، دے ہٹ ملٹری بیسز اینڈ دے ور افیکٹو. وٹ ایور ہم نے سنا ہے دے ور افیکٹو. سو اسرائیل ناؤ Israel now wanted two things. It wanted assurance about the nuclear thing, but it wanted to get out of the war somehow. بالکل. America came to the war and delivered a message to Iran. And I must give credit to Iran's leadership. They have horrendous losses. They decided کہ جی ٹھیک ہے، اٹ بیٹر کہ ہم ٹائم لیں، اب ریکور کریں، اور ہم اپنے لاسز کو بولتے کہ ہم کنسولیڈیٹ کریں کہ بھئی ہمیں کیا ہوا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ دیور نو ونرز اینڈ نو لوزرز ان دس. بٹ فار دا فرسٹ ٹائم اسرائیل کی سپریمیسی جو جون 5 کو ہوئی تھی 6 ڈے وار میں، وہ ایکسپوز ہو گئی کہ دے آر نو مور اسینڈنٹ. وداؤٹ امیریکن سپورٹ دے آر نو مور. آئی بٹ اگری. 2-3 فیکٹرز ہوئے ہیں، میں آپ کو 2-3 فیکٹرز بتاتا ہوں اس کے اندر ہوئے جی جی جی. ہیں. میں پاکستان کس طرح آپ نے وہ لانگیسٹ جو بگیسٹ بیئر بیٹل آپ نے سن لیا May 7 کو جو ہوا، جس کے اندر آل انڈین ایئر کرافٹ ڈاؤن. اس کے اندر الیکٹرانک میجرز وے یوز، بٹ ان ایکچوئل فیکٹ May 10 کو یور پائلٹس وینٹ ان ٹو ڈسٹروائے 2-3 ویری کروشل پلیسز. ایک تو دی S-400 بیٹری. S-400 بیٹری. نمبر 2 جی، ان کی جو یہ جو میسائل تھے ان کی، ڈیپو ان تھا کی ان کا، براہموس کا. برہموس میسائل کی جو ڈیپو تھا وہ ڈسٹروائے کیا. تو جی ان کو ناک آؤٹ کیا. ہاں، یہ ضرور کیا کہ ان کی الیکٹریسٹی ناک آؤٹ کر دی الیکٹرانک مینس فار سم ٹائم. کمیونیکیشن ڈاؤن کر دیا. جب الیکٹریسٹی ختم ہو گئی، کمیونیکیشن ڈاؤن ہوا. اور میں اب بولوں گا وہ جو میں ڈیٹیل میں آپ سے نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ نے پہلے کہا ہے گراؤنڈ وار کا. جی ہاں. آپ کو پتا ہے یہ سیز فائر کیوں مانگا انڈیا نے؟ پریشر تو فیل کر رہے تھے کیونکہ پاکستان کا ریئیکشن تو ان ایکسپیکٹڈ تھا. کیوں مانگا؟ کیونکہ جتنے بھی، آپ کو پتا ہے کہ کشمیر کے اندر، کشمیر کے انڈین کی جو ہے وہ کمانڈ ہے، کمانڈ کے نیچے کور ہے، کور کے نیچے ڈویژنز ہیں. Now these are out of artillery range and even the اچھا. brigade headquarters are out of artillery range. ٹھیک ہے. جو انہوں نے نیا ہویٹزر چائنا سے لیا، وہ اس کی رینج واز انکریز بائی about 8-10 کلومیٹر. وہ انڈیا کو پتہ نہیں تھا. بٹ مور امپورٹنٹ دین دیٹ، اس کی ایکوریسی جو تھی وہ ہمارے لوگوں نے ڈیوائز کی، وہ چائنا نے نہیں کی. رائٹ. اس کے علاوہ آپ کو پتا ہے کشمیر کے اندر جو مین پیک ہوتے تھے، گنز ہوتے تھے مین پیک، آپ بھی رہے ہیں، میں بھی رہا ہوں کشمیر میں. ہیلی کاپٹر پائلٹ تھا، میں کیجوٹی ایویکویٹ کرتا تھا، میں سپلائز دیتا تھا. میں نے کشمیر کی ہاربل اسٹیٹ آف افیئر تھی ایز فار ایز روڈز اینڈ دس تھنگ کنسرن. تو اور آپ کے پاس گن جو تھے وہ پرانے ماؤنٹین گن جو تھے وہ آپ کے مین پیک ہوتے تھے، میول پیکٹ ہوتے تھے. ہوں. آپ کے میول پیکٹ ہوتے تھے. ٹھیک ہے. وہ لاسٹ فیو ایئرز میں انہوں نے ایسا کر لیا کہ وہ نیٹ ورک ٹھیک کر لیا اپنا. اور لیٹ اس سے دیٹ دے ور سو افیکٹو کہ 2 چیز انہوں نے ناک آؤٹ کر دیا. اچھا. فرام کور ٹو فرام ڈویژن ٹو بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز اچھا. اینڈ فرام بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز ٹو battalions and FDLs. They did not target the FDLs at all. They did the right thing and went for the brigade headquarters.
By knocking out the brigade headquarters, they made them blind. And because they made them blind without communication, and small arms firing to खैर FDL में हो रही थी. Because of that, white flags went up across the line. हम्म। Right now, there were dozens of them. There were not one or two white flags. When a अच्छा, white वाइट फ्लैग्स तो वीडियोस भी आ गई थी। हाँ, बट सबसे अच्छी बात ये है, मैं ये दाद देता हूँ, मैं फिर नहीं कह सकता, बिकॉज मैं उन लोग को बहुत कदर करता हूँ, बहुत मैं आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम, एंड आई विल नॉट लाइक यू नो टू से समथिंग दैट मे यू नो एक्सपोज देयर दिस थिंग, बट they did a magnificent job. They हाँ did जी। and बिल they could have gone across, right? At that point of time, at that point of time, uh, Mr. President Trump spoke to Asim Munir at that point of time. And Asim Munir took a strategic decision, took a strategic decision not to allow his forces all along the LOC to go across. हम्म। They could have gone across at that time, right? You could have that thing. He took a strategic decision because obviously, if that collapse had taken place, India would have used its nuclear this thing. ठीक है, ये हम्म। पागल हो गए मोटी छोटी, इनको कोई परवाह नहीं है. ठीक है जी, ये समझे, ये जिस तरह समझते थे हम हावी हो जाएंगे, मार खा गए, फिर दूसरी दफा इन्हें कोशिश किया, मार खा गए. ये इनको ये नहीं होंगे, बिकॉज देखिए इनकी अपनी जान थोड़ी जा रही है, तो किसी और को वो ये हाँ तो. बिल्कुल। जी हाँ, एक चीज जो मैं जो मेरे पास दो सवाल है, हमारे पास टाइम बहुत कम रह गया है। एक सवाल ये है कि ये गुज़श्ता दिनों, बल्कि पिछले 3-4 दिनों में इंडियन मीडिया में एक फॉरेन पॉलिसी में एक आर्टिकल छपा, फिर इंडियन मीडिया में उसको बड़ा उठाया गया कि पाकिस्तान इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बना रहे, 5,500 किलोमीटर दूर मार करने वाले। मैं उसके हवाले से बात इस रेफरेंस से करूंगा कि जब ये पाकिस्तान इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, तो एक जो मुझे थोड़ा जरा कोई एक वीक पॉइंट नजर आया था, वो ये था कि पाकिस्तान के पास ब्राह्मोस का कोई तोड़ नहीं था, क्योंकि ब्राह्मोस हाइपरसोनिक है। पाकिस्तान के आर्सेनल में, एटलीस्ट जहां तक मेरी नॉलेज है, ब्राह्मोस के टक्कर का हाइपरसोनिक नहीं है। हाँ, चाइना से हमारे पास जो एयरक्राफ्ट्स में चलते हैं वो हैं, लेकिन जो ग्राउंड बेस्ड है, आई एम नॉट श्योर कि हमारे पास है। आपका क्या ख्याल है कि पाकिस्तान की जो अभी आने वाली स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, तो क्या पाकिस्तान की प्रायोरिटी ये नहीं होनी चाहिए कि अगर हम आईसीबीएम बना रहे हैं, बेशक बनाए, जो भी कर रहे हैं, लेकिन क्या हाइपरसोनिक मिसाइल पाकिस्तान की प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए? एक बात। दूसरी बात, भारत में बहुत बड़ी बात शुरू हुई है कि जी हमें अपनी नई नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनानी चाहिए। पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी तो चैलेंज हो चुकी है इसके मुकाबले में, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया, सिंतास मुआहदा अबेयंस में पड़ा हुआ है। और हमारा पानी टेक्निकली उन्होंने कहा है जी हम बंद कर सकते हैं, गर्चे उनके पास कैपेसिटी नहीं है। दे डोंट हैव दैट हाइड्रोलॉजिक, वो क्या कहते हैं, हाइड्रोलिक कैपेसिटी। मेरे ये दो सवाल हैं। एक ये कि क्या पाकिस्तान को इस वक्त लॉन्ग रेंज मिसाइल की जरूरत है या हाइपरसोनिक? दूसरा, क्या पाकिस्तान को वक्त नहीं आया कि पाकिस्तान अपनी जो नेशनल सिक्योरिटी की पॉलिसी है, जिसमें हमने पहले से कहा रखा है कि जी पानी को रोकना जो है इट्स एन एक्ट ऑफ वॉर, लेकिन क्या पाकिस्तान को इससे आगे जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि पानी तो रोक दिए, लेकिन हमने तो जंग दोबारा नहीं शुरू की। देखिए, मैं आपके आंसर इस तरह करता हूँ. हाइपरसोनिक मिसाइल नो, पहले तो मैं इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की हमें बिल्कुल जरूरत भी नहीं है. हमें हम्म। जरूरत नहीं. जब आप किसी चीज की जरूरत नहीं तो आप उसको डेवलप क्यों करें? ठीक है, आप क्यों अपना टाइम वेस्ट करें? ठीक है बिल्कुल। जी. आपको डिटरेंट चाहिए था इंडिया के खिलाफ. ठीक है, आपको उतनी आपको मिसाइल चाहिए जो उनकी अंडमान आइलैंड तक पहुंच सके. बेशक। आप समझ गए जी, अंडमान आइलैंड तक पहुंच सके, आप वहां तक आपको पहुंच सके. नंबर वन. नंबर टू, आपके पास हाइपरसोनिक मिसाइल है नहीं है, ये वो. मैं आपको एक कहावत कोट करता हूँ, विच कर्नल ऑटो फॉन स्कॉर्जनी ने कहा था. ये जर्मन कमांडो एक्स्ट्रॉर्डनरी था, वर्ल्ड वॉर 2 का, हम्म। बड़ा फेमस, जिसने मुसोलिनी को रेस्क्यू किया था. उसने कहा था, इफ मैन बी द वेपन, द बुलेट दैट वेपन फायर्स मस्ट बी सरप्राइज. तो मैं उस सरप्राइज को, इंडियन को रिसीव. ठीक है ना जी, देखें. नंबर वन. नंबर टू, मैं जान के नहीं कह सकता, बट मैं आपको एक बात जरूर कह सकता. खैर, हमें, मैं अभी भी कहता हूँ कि इस वॉर में हमने देख लिया कि हमारी एक
سینٹرل کمانڈ جو ہے اسٹرکچر وہ نے کام کیا، لیکن اس کی جو پیپر اسٹرکچر اٹ از ناٹ اکارڈنگ ٹو واٹ ایکچولی ہیپنڈ، اٹ ہیز ٹو بی کریکٹڈ. اور میں یہ ہوں آج اس سال سے یہ لکھا آ رہا ہوں کہ اور میں نے ایک دفعہ میں نے لکھ دیا تھا واٹ ڈز دا چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف ڈو فار اے لیونگ. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ اس پر میرے پیچھے پڑ گئے. وہ میرا ون آف مائی بیسٹ فرینڈز جو تھے اطہر عباس، وہ ڈی جی آئی ایس پی آر تھے، ان کو دبایا اس چیئرمین نے. اس نے پھر مجھے برا بلا بولا، اور میرے سے بات میں خیر بعد میں ہی از اے ویری فائن پرسن تھا پر بات. بٹ دیٹ اسکاؤنڈرل جو چیئرمین تھا اس زمانے کا، ہی یوز ہوں ٹو لیونگ اینی وے ایکسپٹ وزٹ برونڈی اور روانڈا اور برونائی. ٹھیک ہے جی. دیکھیں، بات یہ ہے کہ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں، سب سے بڑی بات میں کہتا ہوں کہ میں بڑا کلوزلی واچ کرتا ہوں آرمی کی. اگرچہ آپ نے کیپبلٹی دیکھنی ہے نا، تو آپ نے دیکھتی ہے پوسٹنگ اور پروموشن. مجھے کچھ تھوڑا سا فائدہ اس لیے ہے کہ میرے پاس about 12,000 people are working for me in the private security company. 9,000 are ex-servicemen. تو کسی کا 9,000 تو اس کے اندر کسی کا چاچا ماما تایا کہیں نہ کہیں ہے. تو آپ کو تھوڑی بات تو پتہ چل جاتی ہے نا. تو جب چاچا ماما تایا کے تھرو آپ کو پتہ چلتی ہے، جو سب سے بڑی بات ہے، جو پوسٹنگز اور پروموشنز ہوئی ہیں لاسٹ 2 ایئرز میں، اس کی مثال نہیں ہے پورے پاکستان آرمی کی ہسٹری میں. کوئی بھی پوسٹنگ اور پروموشن پرسنل بیسس پر نہیں ہوئی. یہ امیجیٹلی نہیں، سال کے بعد، عاصم منیر کے سال کے بعد اس نے، میں 1.5 سال کے بعد جب ان کی پوزیشن کنسٹرکٹ، انہوں نے پوسٹنگ پہنچی میرٹ کے اوپر. اینڈ دیٹ میرٹ ہیز بین شون آن دا گراؤنڈ. میں پھر آپ کو بولتا ہوں، میں نام سے بولتا ہوں، میں 12 ڈیو کی جو کشمیر کو خیال رکھتی ہے، میں اس کی بات نہیں کرنا چاہتا. ٹھیک ہے نا؟ میں کیونکہ لوگ بولیں گے میں پروگیٹ کر، بٹ میں تھوڑا سا فار مینی ریزنس بیکاز آئی ایم ممبر آف دا مینیجنگ کمیٹی آف لارنس کالج بورڈ آف گورنرز اینڈ آل دیٹ، تو مجھے تھوڑا بہت پتہ ہی چل جاتا ہے. پتہ لگ گیا تھا. بٹ مائی پوائنٹ از کہ میں جو پوسٹنگ پروموشن ہے، آؤٹ اسٹینڈنگ، the right person at the right spot. That is what we، آپ اور میں تو آپ کے تو فوج میں عالمگیر ہوا تھا، ہم ہر وقت یہی سوچتے تھے کہ کیوں جو کریکٹ آدمی اس کو کریکٹ جگہ پر لگایا کیوں نہیں جاتا؟ جو ہوں آدمی کرتا ہے پروموشن، اس کو پروموٹ کیوں نہیں کیا جاتا؟ ٹھیک ہے. اس دفعہ یہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے. اس دفعہ آپ کی، اور دیکھیں، جب آپ کے 10 سلاٹس ہوتے ہیں اور 15 آدمی میرٹ والے ہیں، تو 5 آدمی میرٹ والے بھی رہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ہوں اس میں شک نہیں. لیکن because of that and a combination of that and then using our young people who are IT people and combining it with the قوت of the armed forces. میں آپ کو آخری ایک میں آپ کو بتاؤں گا، اور بڑی اچھی بات کی تھی جب اس نے پریزیڈنٹ کارٹر نے آ کے سی آئی اے کو بالکل وہ ختم کرو، الیکٹرانک پر جاؤ، سیٹلائٹ کمیونیکیشن جاؤ. تو کسی نے بڑی اچھی بولا تھا کہ وہ ٹھیک ہے ہمیں ہٹ تو مل جائے گا، بٹ ہوز گوئنگ ٹو کک اوپن دا ڈور؟ یس رائٹ. ہوز گوئنگ ٹو کک اوپن دا ڈور؟ ٹھیک ہے نا؟ تو آپ جب آپ مجھے انٹروڈیوس کر رہے تھے، آپ ایک بات بھول گئے تھے. میں ضرور ایویشن میں تھا، 2 ڈھائی سال تھا، لیکن بیسکلی میں تو انفینٹری آفیسر ہوں. ہاں نا، اوریجنلی تو انفنٹری سے بالکل. میں تو لڑائیاں جو لڑی ہیں وہ ایز این 65 انفنٹری. بلوچستان میں، تو انفینٹری ایز اے انفینٹری آفیسر لڑا ہوں. ٹھیک ہے نا جی؟ تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ دس ٹائم دے ہیو ڈن اس پراؤڈ، دی آرم یہ فورسز. تو لیکن ایک چیز، وہ تو آپ کی بات سمجھ آ گئی بالکل. جو آخری نقطہ ہے، بیکاز وی آلریڈی ہیو اونلی کپل آف منٹس، کہ جو نیشنل سیکیورٹی پالیسی ہے، پانی کا مسئلہ ہے، وہ ہمارے سامنے کھڑا ہوا ہے. بھارت جو ہے بار بار کہہ رہا ہے کہ ہم پانی نہیں چھوڑیں گے، گرچہ وہ نہیں روک سکتے، ان کے پاس وہ کیپیسٹی نہیں ہے. لیکن ہماری نیشنل سیکیورٹی پالیسی جو ہے، وہ جہاں پر ہم نے ریڈ لکیر کھینچی تھی وہ کراس ہو چکی ہے. اور اس کے بعد ہماری نیشنل سیکیورٹی پالیسی جو ہے وہ سائلنٹ ہے. ڈونٹ یو تھنک وی نیڈ ٹو ریوائز اٹ؟ دیکھیے، میں پہلے بات کروں گا پانی کے مسئلے پر. انڈس ویلی کس پر چڑھتا تھا؟ پانی پر چڑھتا تھا. بالکل. پہلے ڈیمز نہیں تھے نا، کینال رائٹ نہیں تھے. رائٹ. بٹ ایک وہ تھا. ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں کہ بیچ میں فیمائن اس طرح آیا، ڈراٹ آیا تو فیمائن آ گیا پانی، بٹ انڈس ریور فیڈ دس انٹائر سویلائزیشن. ٹھیک ہے جی. رائٹ.
میں بڑا کلیئرلی بتاتا ہوں. فرسٹ آف آل انڈیا کے پاس کوئی کیپیسٹی نہیں ہے ہمارا پانی روکنے کے لیے. نہیں ہے، وہ They تو ٹھیک ہے. will damage themselves. رائٹ. They will hold the water, they will damage themselves. ہمیں یہ کر سکتے ہیں، ہمیں ڈسکمفٹ کر سکتے ہیں کہ جب فلڈ آتا ہے تو زیادہ پانی کر دیں، فلڈ ہمارا زیادہ ہو جائے. جب ڈراٹ ہو تو پانی طرح روک لیں. روک ٹھیک. لیں، بالکل جی. جہانگیر، it takes only a few missiles to hit the sluice gates of all the dams. ہم نے تو بڑا موقع مس کیا، اور میں اس بات پر تھوڑا سا مجھے فیلنگ بھی ہے. جب انڈیا نے آپ کے ڈیم کو ہٹ کیا تھا، بالکل. آپ کیا تھا، نیلم جیلم کو ہٹ کیا ہے، آپ اور کو اس سے بڑا، اوپر بھی. تو آپ کو چاہیے تھا کہ ان کی بگلیا ڈیم اور کشن گنگا ڈیم کو، آپ کو ان کی سلوئس گیٹس کو توڑ دینا. ہوں. ٹھیک ہے، آپ نے دو ہی چیز کرنا تھا بس. ڈیم ڈیم رہا ہے اپنی جگہ پر. ٹھیک ہے جی، رائٹ، سلوئس گیٹس کے اوپر آپ جانا تھا. ٹھیک ہے. آپ تو بڑا کلیئرلی بتا دیں کہ آپ اگر پانی روکو گے تو ویل سینڈ اے میسائل ڈاؤن یور سلوئس گیٹس آف آل یور ڈیمس. اور ٹھیک ہے، پانی روک لو، کتنا روکو گے تم؟ ہوں. پانی کے بغیر چلتے تھے، ہم بھی رک جائیں گے. اور ایک چیز میں آخر بات کرتا ہوں، آپ یاد رکھیں، دی ہیڈ واٹرز آف آل دی انڈین ریورس وداؤٹ اور ان ایکسپشن چائنا. آر ان چائنا. یس. اور ٹھیک وہ ہے جی. وارننگ بھی دے رہے ہیں، وہ وارننگ وارننگ. دے رہے ہیں. ہاں. دوسرا، انہوں نے اس طرف، انہوں نے جو فرقہ براج ساتھ انہوں نے کیا ہے، بنگلہ دیش ساتھ، بنگلہ دیش کے ساتھ. انہوں نے ادھر بھی وارننگ دے دی ہے. جی. ٹھیک ہے. دیکھیں، انڈیا، میں انڈیا کی سچویشن یہ بتاتا ہوں کہ آپ نے جو سب سے اسٹریٹجک بات جو کی، آپ نے اس کا ذکر بھی نہیں کر رہے. ہوں. آپ نے ایک ویک اپ کال دے دیا ہے. ٹھیک ہے. وہ انڈین موویز دیکھ دیکھ کے دبئی میں اور ابو دھابی میں اور ریاض میں اور جدہ میں، اور شاہ رخ خان اور اکشے کمار اور پاکستان آرمی کو پسپا کر دیا ہے، آئی ایس آئی کو ختم کر دیا، یہ وہ ایٹسٹرا. لڑائی کرنے میں اکشے کمار اور شاہ رخ خان کو بھیجو نا سر. ہاں، ہاں. نہیں ہوں. لڑتے نا. لیکن باقی پالیسی پھر بھی رہ گئی اکرام بھائی. ویئر ڈو وی اسٹینڈ ان ٹرمز آف پالیسی؟ ڈو وی نیڈ ٹو ریوائز اٹ اور وی آر اوکے ود دا کرنٹ ون؟ نو، وی نیڈ جسٹ ٹو دا تھنگ. ان فیکٹ ایز یو سے میں ایکچولی نیشنل سیکورٹی، آپ کو پتا ہے کہ جو پہلا نیشنل سیکورٹی اسٹریٹجی کا لیکچر دیا تھا 2002 میں نے دیا تھا این ڈی سی میں. این ڈی سی اس وقت این ڈی بن رہا تھا، پہنچ گیا تھا اسلام آباد، این ڈی بن رہا تھا. میں نے پہلا لیکچر کیا تھا. ایئر مارشل مسعود اختر تھے، وہ نیشنل سیکورٹی ونگ کے ہیڈ تھے. انہوں نے 3 آدمی کو انوائٹ کیا تھا، الٹیمیٹلی مجھے سلیکٹ کیا تھا، اور میں نے وہ لیکچر دیا تھا نیشنل سیکورٹی اسٹریٹجی. اس کے بعد معین یہ تھے جو ان کے آئے تھے نا، عمران خان نے جو لگائے تھے اپنے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جی جی، معید یوسف. یوسف، ان نے آ کے نیشنل سیکورٹی پالیسی کے. بٹ دیٹ نتھنگ. ابھی میں، بیکاز لوگوں نے مجھے بولا تو میں نیشنل سیکورٹی اسٹریٹجی پھر لکھ رہا ہوں، کمپلیٹ اوور آل اچھا. کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. کوئی ایسی ریویژن کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے. ہاں، یہ بات صحیح ہے. ریویژن کی ضرورت نہیں ہے. ہوں. آپ نے جو لکھت پڑھت آ رہی ہے اس کو امپلیمنٹ کر لیں. ٹھیک ہے. بس. ہاں. آپ امپلیمنٹ کر لیں، آپ اپنے آپ ٹھیک ہو جائیں گے. نمبر ون. نمبر ٹو، جتنے بھی سلیپر سیلز ہیں نا، وہ آپ پالیٹیشنس کی وجہ سے آپ مت، آپ ان کے پیچھے جائیں، آپ کو نہیں چھوڑیں. یہ پالیٹیشین جو ہے اپنے یہ یہ جو آپ کو یہ ریورین بینڈٹس وغیرہ یہ کس طرح چلتے ہیں؟ یہ چلتے ہیں، اس علاقے کا پالیٹیشین جو ہے ان میں اور ان میں معاہدہ ہے کہ تم کو ہم کچھ نہیں بولیں گے، تم ہماری جگہ کام کرو. آپ سمجھ بالکل. رہے ہیں؟ ہوں. یہ نہیں کرنا. آپ نے سلیپر سیل اسی طرح ٹیررزم جتنے سیل نکالیں، ختم کریں. ٹھیک ہے. اور کر سکتے ہیں، آپ کے پاس انفارمیشن ہے، آپ کے پاس ٹھیک ٹھاک ہے، آپ کی کیپبلٹی، آپ ختم کریں. میں اس بات میں رحیل شریف کو لاؤں گا. جب اس نے جب یہ ہوا تھا، اے پی ایس کا انسیڈنٹ ہوا تھا، اس کے بعد جب میں نے کیا تھا، اس وقت کسی کی بات اس نے نہیں مانی تھی. ہوں. نواز شریف صاحب کو جب وہ کیا، بولنے مجھے ہم تو آپ کی نیشنل سیکورٹی پالیسی فالو کر رہے ہیں. جب جی. انہیں، لیکن اس وقت انہوں نے کافی کام کچھ کیا تھا. لیکن بٹ دیکھیں اس کے بعد یہ نہیں کہ سبسیکوینٹ چیف آف آرمی اسٹاف ہیو ناٹ فالوڈ دیٹ پالیسی، بٹ دا پوائنٹ از یو ہیو ٹو امپلیمنٹ دیٹ پالیسی اینڈ لیٹر اینڈ اسپرٹ. ٹھیک ہے جی. دیٹ از دا کی. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. amend that policy as the situation goes along.
amend that policy situation. पॉलिसी कभी भी आपकी पॉलिसी 3-4 साल से ज्यादा करंट नहीं रह सकती। 3-4 साल में इतनी चीजें हो जाती हैं जो आपको उसको थोड़ा अमेंड करना पड़ता है, थोड़ा रिवाइज करना पड़ता है। आपने यही ठीक, करना है। बिल्कुल ठीक है। इकराम भाई, थैंक यू सो मच, वी हैव रन आउट ऑफ टाइम। और बिल्कुल आपकी बात, जो आपने आखिर में जो बात कही कि रिवीजन भी होगी, एडजस्टमेंट्स भी होंगी, लेकिन असल चीज़ इम्प्लीमेंटेशन है। जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो दूसरी पार्टी को मैसेज मिल जाएगा, जैसे कि मिल चुका है। और उम्मीद है कि पाकिस्तान जिस तरीके से कर रहा है, इस आपके साथ मैं मजीद भी बात करूंगा, क्योंकि जो वेपन सिस्टम्स आ रहे हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान ने अपने वेपन्स को इस्तेमाल की है, चाइनीज टेक्नोलॉजी को यकीनन सारे अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन जिन हाथों ने, जिन जहनों ने उस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया है, वो मेरा ख्याल है कि बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग है। और उस पर जो है बात आपने की भी, और मैं भी बार जब भी मुझे मौका मिलता है जरूर बात करता हूँ कि जो बैटल फील्ड की जो नई डायनेमिक्स पाकिस्तान एयरफोर्स सामने लाई है इस जंग में, और फिर जिस तरह आपने हॉविट्जर्स का जिक्र किया कि वो किस तरीके से इस्तेमाल हो रही थी, तो मेरा ख्याल है कि सब कुछ जो है, इसने जंग का नक्शा बदला। आपसे इंशाल्लाह इस सिलसिले में मजीद गुफ्तगू होती रहेगी। जी जी जी। बस जी। आपने जिक्र किया ना जी, तो एक बड़े रिस्पेक्टेड इंडियन जनरल ने एक बड़ी अच्छी बात की थी। हम्म। उन्होंने बोला था कि जी, वी आर रेडी टू फेस द चाइनीज एनी टाइम, राइट, बट वी आर नॉट रेडी टू फेस पाकिस्तानीज विद चाइनीज इक्विपमेंट। वेल, वेरी वेल सेड एक्चुअली, वेरी वेल सेड। बिल्कुल ठीक है इकराम भाई, थैंक यू सो मच। नाजरीन, आपने इकराम सहगल साहब की बातें सुनी। हमेशा इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत ज्यादा। इन्होंने, इनका जो तजुर्बा है, जो इनकी विजन है, हमेशा से बहुत इंस्पायरिंग रही है। इनकी किताबें हैं, बहुत सारी किताबें हैं। जब भी आपको मौका मिले, वैसे ही अगर आप गूगल भी करें तो बहुत सारी किताबें आपको सामने आएंगी। इनको पढ़ें, आपको बहुत कुछ मिलेगा तारीख के हवाले से, और जो इस वक्त गुजर रहा है हाल के हवाले से भी। हमेशा इनकी बड़ी गहरी नजर होती है। इकराम साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। और इंशाल्लाह आपसे बात होती रहेगी। नाज़रीन, जाने से पहले आपसे एक बार फिर दरखास्त कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।